نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورۃ البقرہ آیت ہم کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہم کر چکے تھے، آگے دیکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس کے آداب کا، اس کے حقوق کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کے حقوق و آداب کا خیال رکھا جائے۔ آگے ابھی ہم دیکھیں گے حدیث کے اندر کہ نماز کے حقوق و آداب کیا ہیں، لیکن فرسٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ حقوق و آداب کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ بعض دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن نمازوں میں ان کی سستی اس قدر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چاہے دیندار ظاہر کریں چاہے کچھ بھی کریں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جب تک ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی بھی بہترین لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کے متقی تھے۔ صحابہ کون تھے؟ سب سے اعلیٰ درجے کے متقی تھے، اور ان کا ایمان سب سے بہترین تھا۔ اور اس ایمان میں کیا چیز سب سے بہتر تھی؟ کہ وہ ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ نماز بڑی شاندار کر کے پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت کر کے نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہم اپنی رائٹنگیں بنا کر کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ڈائری بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں یعنی کہ بتاتا ہے کہ صحابہ بڑے متقی تھے، اعلیٰ درجے کے متقی تھے، ایمان ان کا بڑا خوبصورت تھا، اور ان کی نماز یعنی ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ نماز کو بہت شاندار انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر قدم پر رہنمائی بھی کی تھی، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ متقی بن جائیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا، یعنی حقوق و آداب کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے نبی کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ گیا اور اس نے نماز پڑھی اور وہ واپس آ گیا، پھر جس طرح اس نے پہلے پڑھی تھی اس نے دوبارہ بھی ویسے پڑھی، کیونکہ اسے پڑھنے کا طریقہ ہی وہی آتا تھا۔ وہ دوبارہ پڑھ کر واپس آ گیا، آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اسے کہا واپس جاؤ، نماز دوبارہ ادا کرو۔ یہ 3 بار ایسا ہوا۔ تیسری بار جب وہ پڑھ کر واپس آیا، اللہ کے نبی نے اسے دوبارہ کہا تو اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، آپ ہی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ اب یہ اللہ کے نبی صرف اس صحابی کو نہیں سکھا رہے، اس حدیث کے ذریعے پوری امت کو نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھو۔ یعنی صرف سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی، بلکہ کبھی قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، کبھی کوئی اور حصہ پڑھ لیں، جو بھی تمہیں جہاں سے یاد ہے، جتنا لمبا تم کرنا چاہتے ہو قیام کو اتنا لمبا کرو، اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو۔ یہ تھا کہ وہ قیام تو صحیح کر رہا تھا لیکن رکوع اور سجود نہیں صحیح کر رہا تھا۔ رکوع کیسے کرتا تھا؟ جیسے آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے، ادھر رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو کہ جب تم رکوع کی حالت میں پہنچو تو تمہارا ہر جوڑ جھکا ہوا ہونا چاہیے، یعنی وہ بھی جھکنے کے بیلنس میں آنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ۔ سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ پڑھیں، آرام سے پڑھیں تاکہ رکوع کی کیفیت مکمل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ پھر سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی وہ کیا کرتا تھا؟ رکوع سے سر تو اٹھاتا تھا لیکن سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، کیا کرتا تھا؟ فوراً سجدے میں، سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد،
अल्लाहु अकबर। जब हम इतना सा पढ़ेंगे, जाहिर बात है वो अभी रकू से सर उठाते हुए ही पढ़ रहे होते हैं ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अभी पूरा उठा ही नहीं था, रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ चुके थे, पूरी कमर सीधी हुई नहीं थी, हम दोबारा बैलेंस में सीधे खड़े भी नहीं हुए थे कि वो दोबारा झुक गया। तो फरमाया कि तुम जब सर उठाओ तो सीधे खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद सजदा करो, यानी रकू से सर उठाने के बाद सीधा खड़ा होना है और फिर दोबारा सजदे के अंदर जाना है, और सजदे में इत्मीनान से रहो, फिर सर उठाकर इत्मीनान से बैठ जाओ। यानी एक सजदा करने के बाद दोबारा जब उठोगे तो इत्मीनान से बैठना है, तेजी से दोबारा सजदा नहीं करना, यानी उसमें ठहराव पैदा करना है। एक सजदा से दूसरे सजदे के दरमियान ठहराव होना चाहिए, थोड़ी देर यानी कि अपनी जगह पर बैलेंस में अपने आप को आना चाहिए, उसके बाद दूसरा सजदा करना चाहिए, और इसी तरह बाकी रकातें तुम मुकम्मल करो और अपनी नमाज को मुकम्मल करो। गोया कि नमाज के हर रुकन को इत्मीनान और सुकून से मुकम्मल करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। यानी अब यहाँ पे इस हदीस में हमें नमाज के लिए कौन सा पॉइंट मिला है? नमाज को जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। किस चीज की जल्दी है? करना क्या है हमने? दुनिया के काम ही तो पड़े हैं ना, हो जाएंगे। अगर मैं चली गई तब भी तो होने है ना, तो मैं ये अपने जहन पे रखूं कि मैंने ये भी करना है वो भी करना है, नहीं। सबसे पहले मैंने नमाज को इत्मीनान और सुकून से पढ़ना है, और इसके लिए रिलैक्स होकर टाइम निकाल कर मैं पढूं, ताकि मुझे पता हो कि नमाज का टाइम 12:30 बजे के बाद जोहर का शुरू हो जाता है, तो मैं अपने सारे कामों को उस कामों से पहले यानी उस टाइम से पहले पहले मुकम्मल कर लूं, ताकि मेरी नमाज के टाइम पर मुझे इत्मीनान और सुकून से नमाज पढ़ना नसीब हो जाए। और फिर इसी तरह असर, मगरिब, इशा का टाइम भी अपना इत्मीनान और सुकून से निकालूं। जब मैं अल्लाह के हुजूर इत्मीनान और सुकून से रुकू भी करूंगी तो सजदा भी करूंगी, तो इंशाअल्लाह खून का जो बहाव है वो देखिए, दिल जो पंप करता है खून को, वो नीचे तो बहुत जल्दी चला जाता है, नीचे से ऊपर जो सर्कल करता है वो देर से करता है। जब आप रुकू में जाते हैं तो वो तेजी से सर्कल करके दिमाग की रगों तक पहुंचता है, सजदे में जाते हैं तो ये तेजी से सर्कल करते हुए आके दिमाग तक पहुंचता है। तो डॉक्टर्स की यानी कि तहकीक के मुताबिक ये रुकू और सजदा एक इंसान की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं, यानी उसको पता चल जाए कि उसकी सेहत के लिए कितने जरूरी है, तो वो ये काम करें। यानी गैर ममालिक में आप देख लें, नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, डॉक्टर्स उनको ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं ताकि उनका खून का दौरानिया जो है वो बेहतर रहे, सर्कल बेहतर रहे और वो फिट जिंदगी गुजार सकें। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिन में 5 बार अपने पास झुकने का हुक्म दिया, और सिर्फ 5 रुकू नहीं, कितने रुकू करने हैं उसमें? बहुत सारे हो जाते हैं। सजदे कितने करने हैं? बहुत सारे हो जाते हैं। तो एक इंसान डिप्रेशन के अपने आप को डिप्रेशन से निकालना चाहता है तो वो रुकू और सजदा कसरत से करना शुरू कर दे, तो डिप्रेशन से निकल जाएगा। उसका जो दिमाग के ऊपर हर वक्त भूत सवार होते हैं, ये है वो है, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मेरा बीपी का मसला है, तो ये सारी चीजें इस्लाम इन चीजों को निकाल बाहर करता है। इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सुकून और इत्मीनान से नमाज पढ़ता है तो इंसान के जिस्म के अंदर कई ऐसे निज़ाम हैं जो हरकत करते हुए उसकी जिस्मानी सेहत के लिए, फिटनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। यह सिर्फ ये इबादत नहीं बल्कि इबादत के साथ एक इंसानी जिंदगी के लिए बेहतरीन चीजें हैं जो उसकी जिंदगी के लिए लाजमी हैं। इसी तरह इस नमाज के अंदर अब अल्लाह ताला ने हमें नमाज कायम करने का तो हुक्म दे दिया। अब नमाज कायम करने के साथ नमाज पढ़ने वाले की जिम्मेदारी क्या है? हम देखते हैं हदीस की सूरत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ खुद नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से ओहदे हैं जिनको मैं ओहदों को इस्तेमाल करके मैं उन लोगों को नमाज का हुक्म दे सकती हूँ। सबसे पहला ओहदा के अंदर हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मारो भी सही और उनके बिस्तर भी अलग कर दो। ये हदीस में 2 बातों का हुक्म है। 10 साल की उम्र में बिस्तर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, चाहे 2 भाई भी क्यों नहीं है तो दोनों भाई एक लिहाफ में या एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे। अगर मजबूरी है बिस्तर एक ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो कम से कम लिहाफ चेंज होना चाहिए।
ٹھیک ہے نا، الگ الگ لحاف کے اندر دونوں کو سونا ہوگا، یعنی الگ اپنی چادر لے کر اپنی آپ کو سلانا ہوگا۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، یعنی یہ میری ذمہ داری ہے، میرے بچے ہیں تو یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ میں اپنے 10 سال کے بچے کو جب نماز نہیں پڑھتا اس کو مجھے مارنے کا بھی حکم ہے کہ مار کر بھی اسے نماز پڑھانی پڑے تو نماز ضرور پڑھاؤ، اور پھر دوسرا حکم ان کا بستر بھی الگ کر دو۔ تو نماز کے حوالے سے ہم سب اس ذمہ داری میں موجود بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے انڈر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ دوسرا ہمیں نماز کے متعلق قرآن کی آیت ملتی ہے جس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر تمہیں زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی حکومتی سطح پر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، یہ اقتدار سے مراد یہی ہے کہ تمہیں ملک کا سربراہ بنا دیا جائے، یعنی تمہیں زمین میں جگہ دے دی جائے، مالک بنا دیا جائے اس زمین کا، اس ملک کا، تو تمہیں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اب جب تم سربراہ بن ہی گئے ہو تو پہلی ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کروانا۔ دیکھیں ہماری حکومت رات 8 بجے شاپس بند کروا رہی ہے، مارکیٹیں بند کروا رہی ہے، لوگوں نے چوچراں بھی کی، باتیں بھی کی اور معاملات بھی کیے، لیکن پابند کر کے رہی 8 بجے ہی بند ہوں گے، پھر اب 9 بجے کا کہا تو 9 بجے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ملک کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو بھی قائم کرنے والا بنائے۔ اگر وہ اس کام کا حکم نہیں دیتا، یعنی وہ کہے کہ مارکیٹ بند ہونی چاہیے، نماز کے ٹائم پر کوئی اپنی دکان کے اندر مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، مساجد کے اندر سب موجود ہوں، یہاں تک کہ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے امامت کی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں اور رونگ لگاؤں، جس گھر سے نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا اس گھر کو آگ لگا دوں۔ تو یہ ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے، ملک کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس اپنے گھر کے اندر نماز قائم کروانے والا بنے، ملک کا سربراہ ہے تو پورے ملک کے اندر نماز کو قائم کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ بڑی بہن ہو نا، حق چلاتی ہوں، میں تم سے بڑی بہن ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟ میری حکم ماننا چاہیے، میری بات ماننی چاہیے، کہتی ہوں نا ایسے ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، میں بڑی ہوں میری بات کو مول۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت، یعنی جتنے لوگ اس کے انڈر میں ہیں، بڑی بہن ہو تو چھوٹے بہن بھائی تمہاری انڈر میں ہیں، تو تم سے اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی کہ کیا تم نے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ تو ہر بندہ جس کے انڈر میں جتنے بھی لوگ ہیں، ٹیچر ہے، اگر ٹیچر نہیں ہے، اس سے ہٹ کر والدہ ہے، والدہ نہیں ہے، یا کوئی اور شعبے سے منسلک ہے، تو اس کو کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے۔ نماز کا وقت ہے، چاہے آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، چاہے آپ ارد گرد میں ہیں، ہے تو مسلم ملک میں ہے نا آپ، تو مسلم ملک میں ہوتے ہوئے اب ذمہ داری کس کی ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کو قائم کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کل رائکم، اسی مسئول کی جو اس وقت آپ کے اوپر ہے، جس کے نگران میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسکول کالج کا بڑا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے اور ٹیچرز بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو سے سوال کیا جائے گا کہ اذان ہوئی تھی، نماز کا اہتمام کروایا یا نہیں کروایا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ اس ذمہ داری کو بڑے احسن انداز میں پورا کیا کرتے تھے، خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت کیا کیفیت ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوشخبریوں میں مصروف ہوتے تھے، اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا جواب دیتے اور اذان کے بعد ایسے ہو جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی نماز کے لیے نکل پڑتے، ہم سے کوئی گفتگو نہ کرتے تھے۔ تو اذان کے بعد جب کوئی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے تو ہم دنیا کے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اذان ہوئی ہے تو فوراً اپنے آپ کو نماز کی طرف ہم نے لپکنے والا بنانا ہے کہ میں نے حی علی الصلاۃ سن لیا ہے، اب حی علی الفلاح کی طرف میں نے جانا ہے انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کن کی ہم صفات پڑھ رہے ہیں؟
ایمان والوں کی صفات پڑھ رہے ہیں کہ ہدایت والے کون ہیں، متقی ہیں، اور ان کی کیا نشانیاں ہیں، ہم یہ ان کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کون سی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو جتنا بھی مال دیا، آپ دیکھیں صحابہ کے پاس کتنا مال ہوتا تھا، فاقوں میں زندگی گزری، ایک ایک سوٹ کے اندر زندگی گزری، گھر کے اندر ایک کھجور کے اوپر گزارا کرنے والے بن گئے، کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، گھر میں جو کی روٹی، گندم کی روٹی پکا ہی نہیں کرتی تھی، بس کالی کھجور اور کالے پانی کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے خالی۔ تو وہ صحابہ، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا تھا وہ اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا کیا دیا ہے، رزق میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ نمبر 1 زندگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو بھی خرچ کرنا ہے، زنگ نہیں لگانا۔ آپ کے پاس زندگی میں کوئی بھی تجربہ ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، فن ہے، آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں گے کہ آپ کی زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، یعنی صرف مال کو نہیں خرچ کرنا۔ اللہ نے جو بھی انہیں دیا ہے، جو جس نعمت سے بھی انہیں نوازا ہے، وہ اپنی ان نعمتوں کا ازالہ جو ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسروں کو ان نعمتوں سے مستفید کرواتے ہیں۔ دوسری چیز جوانی، تیسری چیز عقل، چوتھی صلاحیتیں، پانچویں مال و دولت، اور چھٹی اولاد۔ یہ 6 نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک بار پھر ریوائز کر لیتی ہوں، زندگی، جوانی، صلاحیتیں، عقل، مال و دولت اور اولاد۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پیش کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس مال ہے تو اسے پیش کریں، مال نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی، بلکہ آپ کیا کریں، باقی چیزیں اللہ کے راستے میں پیش کر دیں، یعنی اپنی جوانی پیش کر دیں کہ میری یہ جوانی جو ہے میں اس کو غلط کاموں میں نہیں صرف کروں گی، میں اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دوں گی۔ اپنی عقل کا استعمال میں دنیا کے علوم سیکھنے پہ صرف نہیں لگاؤں گی، میں اس عقل کا فائدہ کیسے اٹھاؤں گی، اللہ کے دین اسلام کو سیکھ کر بھی فائدہ اٹھاؤں گی، خود سیکھوں گی اور دوسروں کو سکھاؤں گی، تو اس عقل کا فائدہ ہے۔ صرف دنیا کی تعلیم سیکھ کر دنیا کی تعلیم ہی سکھائی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنی صلاحیتیں، آپ کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہے، آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو وہ صلاحیتیں بھی پیش کریں گے۔ مال و دولت اور اولاد، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں سے جو بھی ہے ہم اللہ کے راستے میں دے کر مطمئن ہو جائیں کہ ہم ہدایت والے لوگ ہیں، ہم کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں دینے سے دریغ نہیں کریں گے بلکہ پیش رہیں گے۔ اب مال کے خرچ کرنے کے والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں، ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ لازم ہے، وہ ضروری ہے، وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، یعنی مال کو خرچ کرنا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، زکوٰۃ کسی بھی صورت میں آپ کو معاف نہیں ہے۔ اکثر کوشچن کرتی ہیں مجھ سے عورتیں کہ ہسبینڈ نہیں دیتے، اب میں زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ یعنی کچھ دن پہلے بھی ایک عورت نے مجھ سے کوشچن کیا، باجی اتنے سال ہو گئے شادی کو لیکن میں نے کسی سال بھی زکوٰۃ نہیں نکالی، میرا خاوند مجھے پیسے دیتا ہی نہیں ہے تو میں کیسے نکالوں؟ میں نے کہا آپ کا زیور ہے، آپ اسے استعمال کرتی ہیں، آپ کے خاوند سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور یہ کہے گا انا کنزن، میں وہ مال ہوں جس کو تم دنیا میں پہنا کرتی تھی، آج گلے میں توپ پہنا کر پیش کیا جائے گا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا سونے میں سے نکال کے دو۔ کہتی خاوند وہ بھی نہیں مانتا، وہ بھی نہیں خرچ کرنے دیتا، وہ بھی مجھے اٹھا کر نہیں دینے دیتا۔ میں نے کہا اس میں آپ کو پاورفل بننا ہوگا، کیونکہ عذاب آپ کے اوپر ہے، گناہگار آپ ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہو رہا، اس میں خاوند کی اطاعت ضروری نہیں ہے، وہ مال آپ کا ہے۔ آپ خاوند کے مال کے حوالے سے پھر بھی تھوڑی سی باز پرس ہو سکتی ہے کہ خاوند کا مال ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کا مال ہے اس میں خاوند کی اجازت ضروری ہی نہیں، وہ تو آپ کی چیز ہے نا۔ تو آپ اتنی اپنی آپ کو پاورفل بناؤ کہ اپنی چیز کا بارے میں آپ اختیار رکھو، آپ کا خاوند اس کے بارے میں اختیار نہ رکھے۔ جبکہ معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، حق مہر ہے، زمین ہے، سونا ہے، کچھ بھی ہے، ساروں کے اوپر اختیار کون رکھ لیتا ہے؟ خاوند۔ بیوی مجبور ہے، نہیں دینا چاہتی، خاوند کہتا ہے اس نے تو مجھے دے دیا تھا، اگر اس سے پوچھیں بھی تم نے دیا تھا؟ نہیں انہوں نے کہا تھا مجھے ضرورت ہے میں نے دے دیا، اب میں نے دے تو دیا ہے، اب دے دیا ہے تو اپنے مشکل معاملات میں اپنے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عورت کے لیے انعام ہے کہ اللہ نے اسے حق مہر بھی دیا ہے، اس کو سونا بھی دیا ہے، تو وہ اپنے
ان مالوں میں سے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے ارد گرد خرچ کرے، اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو دے، ہاں اس کو یہ کہے کہ آج تو میں دے رہی ہوں لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوں آپ اس کو دینے کے پابند ہیں، کیونکہ حق مہر کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ خوشی سے دے دیں ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہتی ہوں دینا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں میں کہتی ہوں؟ کیونکہ اللہ نے عورت کو خرچ کرنے کا حکم بہت زیادہ دیا ہے کہ عورتوں کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کثرت سے کرو، کیونکہ تمہیں میں نے جہنم میں دیکھا ہے، تو میرے پاس ہوگا کچھ تو میں صدقہ کروں گی، اور جب میرے پاس ہوگا نہیں تو میں کہاں سے صدقہ کروں گی؟ تو اپنے پاس رکھیں کچھ ایسا سامان زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے انڈر میں دے بھی دیا ہے تو اس کو ہبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مشکل وقت میں دے دیا، ساتھ دے دیا، لیکن اس کو کہے کہ اچھے وقت میں آپ نے مجھے واپس کرنا ہے تاکہ میں اپنی معاملات کو بھی بہتر کر سکوں۔ آپ کے خاوند کا دیا ہوا آپ کو وہ اجر نہیں ہوگا جو آپ کے ہاتھوں سے دیا ہوا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو صدقہ کتنا کثرت سے کرتے تھے، پھر کیا فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو صدقہ کرنے سے منع کیا تھا کہ میں کرتا ہوں تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ترغیب یہ دی کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو تو جاؤ میں تمہیں دیتا ہوں، رخصت کر لو، لیکن پھر میرے پاس نہیں رہنا۔ اگر تم دین کو سلیکٹ کرتی ہو تو پھر میرے پاس رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال زکوٰۃ کی صورت میں تو کسی صورت میں معاف ہے ہی نہیں۔ اس کا نصاب مقرر ہے اور نصاب مقرر کے ساتھ ٹائم بھی مقرر ہے، اس کو نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا مال اس کو کیا کہیں گے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اس کا بھی قرآن میں ہی ذکر آیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا کہ مال ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ مال کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ صحابہ کیسے خرچ کرتے تھے؟ آپ دیکھیں غزوات کے موقع پر صحابہ کیسے مال لے کر آتے تھے۔ جنگ تبوک پڑھ لیں، جنگ بدر پڑھ لیں، جنگ احد پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کس طرح سے مال اٹھا کر آتے تھے۔ وہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا تھا، وہ صدقات کا مال ہوتا تھا، صدقات کے مال لے آتے تھے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے صدقات کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جائز قرار دے دیا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ نے معیشت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک سود کی معیشت، نمبر دو صدقات کی معیشت، ٹھیک ہے نا۔ سود کے ساتھ بھی معیشت کی جا سکتی ہے اور صدقات کے ساتھ بھی، یعنی اگر دنیا میں دیکھا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے ہمارے لیے کون سی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی معیشت کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کن کہا ہے اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کہا ہے کہ وہ مال جو تم لیتے ہو اور تمہیں سود کے ساتھ لٹانا پڑے، ایسے مال سے تم اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے۔ یعنی اللہ نے منع کر دیا کہ ایک اسلامی معیشت، اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے تو اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے تمہیں مال کی اگر ضرورت ہے تو معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات تو تم لے سکتے ہو، لیکن معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تم کشکول اٹھا کر دوسروں کے آگے اپنے دامن کو پھیلا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ آج پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بھی لوگ کیسا تبصرہ کرتے ہیں؟ یہ بھی مقروض ہے، یہ بھی اتنے رقم کا مقروض ہے۔ کیوں پاکستان مقروض ہے؟ پاکستان مقروض کیوں ہوا؟ سود کی معیشت پر جب اس ملک کو چلایا جائے گا، حالانکہ ہے کون سا ملک؟ اسلامی ملک۔ اسلامی ملک کو اسلامی معیشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سود کے ساتھ چلایا ہوا کام اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر اس ملک پر اللہ کی ہاتھ کیسے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے فراوانیاں کیسی آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی کثرت ہے لیکن اس میں برکتیں کیسی آئیں گی؟ کیونکہ ہم تو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں۔ جبکہ اس معاشرے کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دکھایا تھا؟ بیت المال بنایا تھا۔ وہاں کیا جمع ہوتا تھا؟ صدقات اور زکوٰۃ کی رقمیں جمع ہوتی تھی اور اپنے یعنی کہ ملک کے اندر ہر کسی تک پہنچایا جاتا تھا۔ ایک دور ایسا آیا تھا، عمر بن عبدالعزیز کا شاید دور تھا کہ زکوٰۃ و صدقات کی رقم آئی، انہوں نے کہا جو دیکھو کہ کوئی مستحق ہے تو اس کو دے دو۔ واپس آ گئے، کوئی بھی مستحق نہیں ہے ملک میں۔ کہا کہ کوئی نکاح کی خواہش رکھتا ہو اور اس کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، جاؤ یہ مال اس کے اوپر خرچ کر دو۔ واپس آ گئے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نکاح کی خواہش رکھتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو، تو وہ بھی واپس آ گئے۔ تو انہوں نے پھر حکم دیا اس سے اناج اور غلہ لو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو کہ یہ پرندے چرند پرند کھائیں گے۔
یعنی اسلامی معیشت کے ساتھ جب ملک کو چلایا گیا تو ملک کے اندر کوئی بھی غریب نہ بچا. اور یہاں تک کہ حدیث کے اندر جب پتہ چلتا ہے کیا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور بھی آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسلامی شریعت نافذ ہوگی، تو پھر وہ دور کیسا ہوگا؟ صبح کوئی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا، شام تک کوئی لینے والا اسے نہیں ملے گا. تو یہ کس سے ہے؟ سود کی معیشت جب ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے جو سود کے بارے میں کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی سود جتنا آ جائے، وہ جتنی بھی بڑی رقم آ جائے مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. برکت کس میں ہے؟ صدقات میں. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو اسلامی ملک کو اسلامی معیشت کی نظر سے چلایا جائے، اور وہ اسلامی معیشت کیا ہے؟ زکوٰۃ و صدقات کی معیشت کے ساتھ اپنی معیشت کو مستحکم کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اس نظام کے تحت مالدار لوگوں سے صدقات و زکوٰۃ اور خیرات وصول کی جائے گی، اور پھر جو لوگ یعنی اسے بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور پھر جو لوگ مستحق ہیں ان تک پہنچایا جائے گا، تو ملک میں خوشحالی آئے گی. آپ دیکھیں اس وقت کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ تقریباً 52 اسلامی ملک کہتے ہیں شاید. تو اگر سارے ملک اکٹھے ہو جائے، اتفاق میں برکت ہے، سارے ملک اس بات کے اوپر متحد ہو جائے کہ ہم نے باہر سے کچھ بھی امداد نہیں لینی، ہم نے خود ہی اپنے ملک کو چلانے کے لیے اپنے ہی. آپ یہاں دیکھیں کتنے امیر لوگ پڑے ہیں، پاکستان کے اندر ہی کتنے امیر لوگ پڑے ہیں. کچھ ہی ٹائم پہلے پتہ نہیں کس شہر کا دکھا رہے تھے کہ اس نے 20 کروڑ کی گاڑی صرف اپنی ٹینکی کی صورت میں سجا رکھی تھی. یعنی جیسے ہمارے گھروں میں سب سے اونچی ٹینکی لگی ہوتی ہے نا، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پانی اچھے طریقے سے سپلائی پہنچے. تو اس نے اپنے گھر کی سب سے اونچی جگہ پر اس گاڑی کو سجا کے رکھا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے. کیا کم ہے ہمارے پاکستان میں؟ بہت پڑے. لیکن جب اسلامی معیشت نظام قائم ہو جائے گا، جب سب سے حکمران ہی زکوٰۃ اور صدقات وصول کریں گے اور نہ دینے والوں کے پر ویسے ہی سختی کریں گے جیسے اللہ کے نبی کے دور میں تھی، اور ابوبکر صدیق نے کہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا میں اس سے بھی اعلان جنگ کروں گا. تو یہ جب اتنی باتیں ہاں اسلام کی نافذ ہوں گی تو انشاءاللہ پھر اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اس ملکوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی بھی عطا کر دے گا.